الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، جمادی الثانی کا اسلامی مہینہ ہے، اور اس مہینہ کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ دنوں کی مناسبت سے بات کرنا قطعاً مقصود نہیں ہے، اور ہمارے دین میں نہ ہی کسی شخصیت کا دن منانا یہ کار ثواب ہے، ایسا کوئی ہمارا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ان مقدس ہستیوں کے تذکرے سارا سال ہونے چاہیے، اور ان کی قربانیوں کو ہر لمحہ یاد رکھا جائے۔ کسی ہستی کی وفات کا دن منانا یا میلاد کا دن منانا یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ مطلقاً ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جن ہستیوں کی قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے ان کا تذکرہ بھی کار ثواب ہے۔ ان کی قربانیوں کو یاد کرنا اس نیت اور اس غرض سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی اور مبارک سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ممکن ہے کہ چند جمعۃ المبارک کے خطبات ہمارے وقف ہو جائیں۔ آج اسی سلسلہ کی پہلی کڑی ہے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار و یار مزار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو کی طرف نظر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی کا ہر شعبہ اسلام کے لیے قربانیوں سے لبریز اور مالا مال ہے۔ آپ کا مبارک نام عبداللہ ہے، کیا نام ہے جی؟ کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ صدیق بھی لقب ہے اور عتیق بھی لقب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی خاندان کی 4 پشتیں درجہ صحابیت پر فائز ہیں، درجہ ایمان نہیں، درجہ صحابیت پر فائز ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین بھی مومن، سیدنا صدیق اکبر خود بھی مومن، اور اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق کی اولاد بھی مومن، ان کے پوتے نواسے بھی مومن۔ یہاں تک تو بات تھی ایمان کی، اب پیچھے پلٹی ہے۔ ایمان لائے کون سے دور میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور میں۔ جناب ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام جناب عثمان ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، میرے نبی کے صحابی بنے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی سب سے پہلے ایمان لا کر میرے نبی کے صحابی بنے۔ آپ کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں، بیٹیوں میں جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی صحابیہ، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، ایمان لائے میرے نبی کے، یہ بھی صحابی ہیں۔ بلکہ یوں کہیں ایمان لائے نہیں، ان کو پیدائشی طور پر کلمہ نصیب ہوا ہے، یہ پیدائشی میرے نبی کے صحابی ہیں۔ تو اس گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ 4 پشتیں حضرت صدیق اکبر کی میرے نبی کی کیا ہیں؟ صحابی ہیں، صحابہ ہیں۔ اور بھی بہت سارے ان میں رشتے ہیں، لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیر الامہ نہیں ہے، یعنی اس امت کے بہترین شخص نہیں ہے، نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے بہترین شخص ہیں، اب میرے نبی تو امت میں نہیں ہے نا، آپ تو نبی ہیں اس امت کے۔ اگر یہ کہوں کہ آپ اس امت میں بہترین شخص ہیں تو یقیناً یہ جناب صدیق اکبر کی حق تلفی ہوگی۔ آپ خیر الامہ نہیں، خیر الامم ہیں۔ کیا؟ سارے نبیوں کی امتوں میں جتنے لوگ ایمان لائے، اللہ جل شانہ نے تمام امتوں کے مومنین، تمام نبیوں کے صحابہ پر جناب صدیق اکبر کو فضیلت عطا فرمائی۔ کہو رضی اللہ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے، زمین پہ آیا ہے، اس کے ٹکڑے ہوئے، اور ایک ایک ٹکڑا کئی کئی گھروں میں چلا گیا، وہ ٹکڑے گھروں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔
چاند بکھر گیا بہت سارے گھروں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر. پھر دیکھتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں اور پھر وہ ٹکڑے سمٹتے سمٹتے چاند بنا اور پھر آخر میں وہ سارے کا سارا چاند میری گود میں آ گیا. حیران تھے کہ یہ خواب کیسا ہے. ابھی تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت و نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابھی تک صدیق اکبر نہیں بنے، صحابی نہیں بنے. یمن کا سفر ہوا تو ایک عیسائی راہب تھے بحیرہ راہب کے نام سے، ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے اپنا خواب رکھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ خواب بھی سنتے جا رہے ہیں اور سر سے لے کے پاؤں تک بار بار دیکھتے بھی ہیں ابو بکر کو. چونکہ وہ پہلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، منصف مزاج عالم تھے. انہوں نے کہا کہ جناب اگر اللہ نہ بھلائے تو آپ کے علاقے میں اللہ کے آخری نبی کی تشریف آوری کا زمانہ آ چکا ہے. وہ آخری چاند مبعوث ہونے والا ہے اور پھر یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ اس کی دعوت، اس کی آواز گھر گھر میں پہنچے گی اور پھر دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ چاند آپ کی گود میں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس نبی کی خلافت کا منصب آپ کو عطا فرمائیں گے. آپ اس نبی کے پہلے پہلے خلیفہ ہوں گے. کہو رضی اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح ایک مرتبہ یمن کے تجارتی سفر پہ تھے. ایک ازدی راہب، ازدی قبیلے کا ایک راہب تھا، عیسائی راہب تھا، عالم تھا بڑا. وہ ملا، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی. بات چیت کرنے کے بعد وہ کچھ ٹٹولنے اور ڈھونڈنے لگا جناب ابو بکر میں. پوچھنے لگا جناب اگر آپ بتانا پسند فرمائیں تو کیا آپ مکہ سے تشریف لائے ہیں؟ جی میں مکہ سے آیا ہوں. اچھا اگر آپ بتانا پسند فرمائیں تو کیا آپ کا قبیلہ قریش سے تعلق ہے؟ جی میرا قبیلہ قریش سے تعلق ہے. اور قریش میں قبیلہ بنو تیم سے تعلق ہے؟ جی میں تیمی ہوں، قبیلہ بنو تیم سے تعلق ہے. تو بے چین ہو کر وہ راہب کہتا ہے کہ جناب ساری نشانیاں دیکھ چکا ہوں، آخر میں ایک شفقت فرمائیے، اگر آپ اپنا پیٹ مجھے دکھانا چاہیں تو میں ایک آخری نشانی دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ سے کرتا مبارک جو اٹھایا تو راہب نے حضرت صدیق اکبر کی ناف کو دیکھنا شروع کیا. ناف کے برابر میں ایک کالا تل دیکھا اور دیکھ کر پھر تو تڑپ کے کہنے لگا کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی وہ شخص ہے جو خاتم الانبیاء کا پہلا خلیفہ بننے والا ہے. تیری یہ ساری نشانیاں، یہ تیری ساری صفات ہماری آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. کہو رضی اللہ عنہ. کہ میں تعارف کرانے لگا ہوں، ابھی تو تعارف ہے، انشاءاللہ آگے چلیں گے، تعریف تو بھی بہت دور ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح پیدائشی طور پر موحد تھے جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر موحد اور مومن تھے. اللہ کا کوئی نبی زمانہ نبوت کے بعد بھی اور زمانہ نبوت سے پہلے بھی نہ چھوٹے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے نہ بڑے گناہ کا. فرق اتنا ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. بولیے انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کے قریب جانے دیتا ہی نہیں. محفوظ ہوتے ہیں. حفاظت کا پہرا کس نے لگایا ہے؟ اللہ ان کی حفاظت کے پہرے لگا چکے ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی طور پہ بڑے حیا والے تھے، بڑے حیا. سیرہ حلبیہ کے اندر لکھا ہے ان ابا بکر لم یسجد صنما قط، ان ابا بکر لم یسجد صنما قط، کہ ابو بکر صدیق نے زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا. کہو رضی اللہ.
سبحان اللہ، موحد اعظم، میرے نبی بھی موحد اعظم، میرے نبی کا پہلا صحابی اور خلیفہ بھی موحد اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا، میں نے جس شخص پہ بھی اسلام پیش کیا اسی نے پہلی بار انکار کیا، میں نے جس شخص پہ بھی پہلی بار اسلام پیش کیا اس نے پہلی بار انکار کیا۔ وراجانی فی الکلام، اور مجھے کچھ جواب بھی دیے، انکار بھی کیا اور مجھے کچھ جواب بھی دیے۔ الا ابن ابی قحافہ، ایک ہی جوان تھا جس کو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کہتے ہیں، میں نے اسلام پیش کیا، میں نے کہا ابو بکر میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو ابو بکر نے کہا اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ وار دیا، سب کچھ وار دیا۔ بڑے تاجر تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے گئے، ابو بکر صدیق اپنی ریشم کے کپڑے کی دکانیں قربان کرتے گئے، ساری تجارت میرے نبی کے اشارہ ابرو پہ قربان کر دی، ساری دولت میرے نبی کے قدموں کی خاک پہ قربان کر دی، رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی میدان میں خدا کی قسم ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ چھوڑنا دور کی بات ہوتی ہے، ابو بکر ایک قدم میرے نبی سے پیچھے بھی نہیں رہے، ابو بکر کندھے سے کندھا ملا کے چلے۔ میرے رب نے پھر یاری کمال کی عطا فرمائی، میرے رب نے پھر یاری اور وفا کمال کی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ بیمار ہیں، تو ان کی اعادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، فرمان لگے ابو بکر عمر میں علی اور ان کے بیٹوں کی اعادت کے لیے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے پہ رکھا، دوسرا حضرت عمر کے کندھے پہ رکھا، اور دو یاروں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر راز و نیاز کی باتیں کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کاشانہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلنے لگے کسی کام سے، اچانک نظر پڑی، قدم رک گئے اور دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا علی ہماری اس یاری کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو، ہماری اس سنگت اور ساتھ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ جی اللہ کے حبیب، آپ نے فرمایا صرف دنیا نہیں، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جب قیامت کا نکارہ بجے گا میرا سیدھا ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، میرا الٹا ہاتھ عمر کے کندھے پہ ہوگا، یوں ہم تینوں قبروں سے نکل کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، رضی اللہ عنہما، کہو رضی اللہ عنہما، اللہ اکبر۔ سب کچھ وارا، سب کچھ قربان کیا۔ دو سفر بڑے مشہور ہیں، سفر معراج اور سفر ہجرت۔ سفر معراج پر سید الملائکہ حضرت جبریل امین میرے نبی کے دروازے پر چل کے آئے براق والی سواری لے کر، یا رسول اللہ آپ کو لینے آیا ہوں۔ سید الملائکہ سارے نوریوں کا سردار چل کے میرے نبی کے دروازے پر آیا، لیکن جب ہجرت کی رات کا سفر شروع ہونے لگا تو میرے نبی چل کر صدیق کے دروازے پہ تشریف لے آئے، اور صدیق اکبر نے سارا انتظام کر رکھا تھا، اونٹنیاں بھی تیار تھیں، بڑی رازداری سے سفر کا انتظام ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور سفر ہجرت پہ تشریف لے گئے، اور جب پہاڑ پہ چڑھنے لگے، آپ نے اگر غار ثور دیکھی ہو تقریباً 5000 فٹ کی بلندی ہے، آج تو راستے بنا دیے گئے ہیں، لوگ چڑھتے ہیں 2-3 گھنٹے میں چڑھ جاتے ہیں، زمزم پیتے، بسکٹ کھاتے، کھجور کھاتے چڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا، ایک تو رات کا اندھیرا، کانٹے اور نوکیلے پتھر اور راستہ کوئی نہیں ہے، پیچھے دشمن کا بھی خطرہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک زخمی ہو رہے ہیں، صدیق اکبر نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا،
کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور میں تشریف لے گئے اور غار کی صفائی کی ہے، ہر تکلیف دہ چیز کو اپنے بدن پہ سہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہیں آنے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب صدیق اکبر پریشان ہونے لگے دشمن کو دیکھ کر کہ غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کا غم زدہ چہرہ دیکھا میرے آقا علیہ السلام نے کہ صدیق گھبرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیق کیوں گھبرا رہے ہو؟ یا رسول اللہ اپنی فکر نہیں ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کا کیا ہوگا؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق گھبرائیے نہیں، اگر دو ہم ہیں تو تیسرا ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اکثر کہا کرتے تھے، ابو بکر اے قحافہ کے بیٹے، میری زندگی کی ساریاں نیکیاں لے لیجئے اور ہجرت کی رات کی نیکیاں دے دیجئے، وہ ہجرت کی رات کی جو آپ کی قربانی ہے وہ مجھے دے دیجئے، کمال کی وہ نیکی ہے، کمال کی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق، بولیے صدیقہ بنت صدیق۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق سے ہے۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا صدیق کی بیٹی صدیقہ سے ہے، صدیق کی بیٹی۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صدیق بھی سب سے پیارے صحابہ میں؟ اور فرمایا عمر اور عثمان۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں چپ ہو گیا کہیں میرا نمبر اور دور نہ چلا جائے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ حضرت علی کا مقام کم ہے، نہیں میرے بھائی، خدا کی قسم سارے صحابہ ایک جانب، مگر ابو بکر کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ چلیں گے انشاءاللہ، اس پر بات ہوگی، قرآن و سنت کے کئی شواہد اس پر انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، گرمیوں کی رات ہے، اندھیری رات ہے، اندھیرا چھایا ہے اور آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں، ستاروں کے جھرمٹ جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ آسمان کے ستاروں کے بقدر ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ کون؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا خیال تھا اللہ کے نبی میرے بابا کا نام لیں گے، تو آپ نے فرمایا وہ عمر ہیں۔ کون ہیں؟ وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے بقدر ہیں۔ تو پھر حضرت عائشہ نے تڑپ کے کہا فَأَيْنَ أَبِي، تو یا رسول اللہ پھر میرے بابا کہاں گئے جو ہمیشہ پہلے نمبر پہ آیا کرتے تھے؟ میرے بابا کہاں گئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ آسمان کے تاروں کے بقدر کس کی نیکیاں ہیں؟ وہ تو عمر ہے، رہ گئے آپ کے بابا، رہ گئے آپ کے بابا۔ حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ہجرت والی رات کی نیکی ایک طرف۔ رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پیچھے جہنم کی آگ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، لوگوں میں تمہیں جلا دینے والی، بھون ڈالنے والی آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، آگ کے عذاب سے بچاؤ کا سامان کر لو۔ لا يصلاها الا الاشقى، اس جہنم کی آگ میں تو بس وہی داخل ہوگا جو سب سے بڑا بد نصیب ہوگا۔ جو بد نصیب ہوا فرمایا اس کو جہنم کی آگ اپنا ایندھن بنائے گی۔ رہ گیا فرمایا آگے چلے الذی کذب وتولی، بد نصیب کون ہے؟ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ جھٹلایا اور کس کو؟ اللہ کے احکامات کو، میرے نبی کی ذات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے حکموں کو، میرے نبی کی سنت کو، دین کو، دین کے کسی پہلو کو، اللہ کی وحدانیت کو کذبا جھٹلا دیا، وتولا اور منہ موڑ گیا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے اور اس کو سوائے جہنم کی آگ کے کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا ان قریب بچا لیا جائے گا اس آگ سے وہ جو سب سے بڑا متقی ہے۔ الاتقا،
سب سے بڑا پرہیزگار. آج ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں متقی بنا دے, اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے, لیکن قرآن نے کہا ایک وہ بھی ہے جو سارے پرہیزگاروں کا امام ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, وہ جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکے گی, جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جا سکے گی. اللہ اکبر. کون ہے وہ؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا, جو اپنا مال اس لیے لوٹاتا ہے, اس لیے لوٹاتا ہے یتزکا کہ اس کا دل پاک رہے, اس کا دل پاک رہے, تزکیہ ہو جائے, اس کے اندر دل میں مال کی محبت نہ رہے, وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے, اردو کی تفاسیر کیا, عربی کی کیا, فارسی کی کیا, تمام متقدمین و متاخرین مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں اس ہستی سے مراد جناب ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ. اور القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن ایک مقام کی خود تفسیر بھی بیان کر دیتا ہے کہیں پر. تو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ابو بکر کی فضیلت دیکھنا چاہتے ہیں ہم. آج بڑے جھگڑے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہاں جی نہیں فلاں افضل ہیں اور فلاں افضل ہیں. ہاں جی بعض کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی صحابی ہونے میں ابو بکر افضل ہیں اور داماد ہونے میں علی افضل ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. داماد ہونا یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ جہاں صحابیت کی فضیلت آ گئی وہاں کوئی اور فضیلت اس کے مقابلے میں آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی. یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم ہیں, بہت عظیم ہیں, لیکن چوتھے نمبر پر ہیں. کون سا نمبر ہے؟ بہت عظیم ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ میں اول ابو بکر ہیں, دوم عمر ہیں, سوم عثمان ہیں, اور چہارم جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو چنانچہ قرآن مجید نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, جہنم کی آگ سے وہ بچے گا جو سب سے بڑا متقی ہے. جہنم کی آگ سے وہ امان میں ہوگا, جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی اس کو. گویا کہ مغفرت کا اعلان ہے الاتقا. تو دوسرے مقام پہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, میں اللہ کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. قرآن نے سب سے بڑا متقی کس کو کہا؟ بولتے نہیں بھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک اور مقام پر 24ویں پارے میں, بالکل 24ویں پارے کا جہاں آغاز ہوا تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجب انداز سے اس مسئلہ کو بیان فرمایا ہے. بالکل 24ویں پارے کے آغاز میں فرمایا والذی جاء بالصدق, اور وہ ہستی جو سچ لے کر آئی. کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. والذی جاء بالصدق, اور وہ ہستی جو سچ لے کے آئی. وصدق بہ, اور دوسری وہ ہستی جس نے اس ہستی کی تصدیق کر دکھائی. والذی جاء بالصدق, ایک صدق لے کے آئے, وصدق بہ, اور دوسرے نے اس کی تصدیق کر دی. فرمایا اولئک هم المتقون, یہی ہیں تقوی والے. یہ کون ہے؟ دوسرے مقام میں فرمایا الاتقا, تقوی والے اور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ تقوی والے ہیں. المتقون, الاتقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا لقب رکھا صدیق. معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور اہلیان مکہ کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ میں رات کے ایک مختصر حصے میں آسمان پہ گیا ہوں, آسمانوں سے اوپر چلا گیا, سدرۃ المنتہا سے آگے چلا گیا, جہاں تک اللہ نے لے جانا چاہا مجھے لے گئے, اور مجھے یہ انعام ملا, یہ انعام ملا, یہ انعام ملا, اور پھر میں اسی مختصر گھڑی میں واپس بھی دنیا زمین پہ آ گیا, مکہ میں آ گیا. تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. صبح ہوئی تو ابو جہل نے حضرت
ابو بکر صدیق کا راستہ روکا اور کہنے لگا جانتے ہو تمہارے یار نے تمہارے دوست نے آج کیا دعویٰ کر دیا ہے؟ کہ کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہ میں مختصر سے حصے میں زمین سے آسمانوں تک گیا ہوں اور پھر اسی لمحہ میں واپس بھی آ گیا ہوں اور وہاں میں نے یہ دیکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے دلیل نہیں مانگی کہ جاؤں گا اللہ کے نبی سے جا کے تصدیق کروں گا، دلیل مانگوں گا، نہیں کہا۔ وہیں انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ ابو جہل مجھے یہ بتا کہ جبریل آسمان سے زمین تک ایک لمحے میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے۔ تو فرمایا جب جبریل وہاں سے یہاں تک آ سکتا ہے تو خاتم المرسلین یہاں سے وہاں کیسے نہیں جا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کا پتہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا تو آپ نے فرمایا بل انت صدیق، فرمایا آج کے بعد ابو بکر تو صدیق کے لقب سے یاد کیا جائے گا کیونکہ تو نے تصدیق کی ہے۔ کون سا لقب؟ صدیق۔ یہاں بھی بعض نقب زنوں نے نقب لگانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں جی نہیں، کتابوں میں لکھا ہے جہاں یہ آیت آئی، گو کہ مزے کی بات ہے ان لوگوں کی تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ جو ابو بکر کو صدیق مانتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں ابو بکر کے فضائل قرآن بیان کرتا ہے ان فضائل کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پلڑے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی حضرت علی کے فضائل کیا کم ہیں؟ حضرت علی کے فضائل کیا کم ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ علی کے فضائل ہیں، اور جو ابو بکر کے فضائل ہیں وہ ابو بکر کے فضائل۔ امام باقر کا نام سنا ہے؟ گو کہ وہ بھی ہمارے ہیں، بولو جی، اہل سنت کے ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں۔ امام باقر رحمہ اللہ تعالی، ان کے ایک شاگرد ہیں عروہ رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی بڑے نیک عالم تھے۔ انہوں نے اپنے استاد امام محمد باقر سے حلیت السیف کے بارے سوال کیا۔ حلیت السیف کا معنی ہوتا ہے کہ تلوار کا جو دستہ ہے اس پہ چاندی وغیرہ کچھ لگا لینا یا نگینے لگا لینا، اس جڑاؤ والی بنا لینا، خوبصورتی کے لیے کچھ اس پہ جڑ لینا، کیا یہ جائز ہے؟ اپنے استاد سے مسئلہ پوچھا حلیت السیف کے بارے میں، تلوار سجانے کے متعلق۔ تو حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ نے جواب دیا، فرمایا لا بأس بہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، سجا سکتے ہو۔ کیا کر سکتے ہو؟ سجا سکتے ہو۔ دلیل سنیے گا امام محمد باقر کی، فرمایا قد حلا ابو بکر الصدیق سیفہ بالفضہ، فرمانے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو چاندی سے سجایا تھا۔ کس نے؟ ابو بکر نہیں، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو چاندی سے۔ اور یہ حوالہ کہاں موجود ہے؟ مشہور زمانہ کتاب اس طبقے کی کشف الغمہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو سجایا تھا۔ تو عروہ نے تعجب کیا شاگرد نے، استاد جی آپ نے ان کو صدیق کہا فوثب الامام عن مکانہ، تو امام اپنے جگہ سے اچھل پڑے، فوثب یعنی بے چین ہو گئے اور فرمان لگے عروہ تو نے شک کیا ابو بکر کے صدیق ہونے میں؟ قال نعم صدیق نعم صدیق نعم صدیق، 3 مرتبہ بات دہرائی اور کہا جی وہی صدیق ہے، وہی صدیق ہے، وہی۔ آپ کیوں نہیں بولتے؟ ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر کیا ہے؟ صدیق ہیں، وہی صدیق ہیں، وہی صدیق ہیں۔ پھر آگے فتویٰ دیا فمن لم یقل لہ الصدیق، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالی دنیا آخرت میں اس کے کسی عمل اور قول کی تصدیق نہیں کرے گا۔ جس نے ابو بکر کو صدیق نہ مانا اللہ اس کو سچا، بولو بھائی، نہیں مانیں گے۔ سچے ہمیشہ ابو بکر کو کیا مانتے ہیں؟ صدیق مانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا، اگر اللہ مجھے اجازت دیتے، اللہ میرے خلیل ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ میرے خلیل ہیں۔ خلیل وہ جس کی محبت دل کے نہا خانوں میں اتر چکی ہو، جس کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہو، اور مومن کے دل میں سب سے بڑی محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں انتہا پسند ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جی انتہا پسند ہوتے ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ محبت میں کوئی انتہا نہیں چھوڑتے مومن، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لوٹانا
پڑے تو لوٹا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے. لو کنت متخذا خلیلا, اگر دنیا میں مجھے کسی کی سب سے زیادہ محبت دل میں بھرنے کی اجازت ہوتی, کسی کو خلیل بنانے کی اجازت ہوتی, لاتخذت ابا بکر, میں ابو بکر کے سوا کسی کو خلیل نہ بناتا. کس کو خلیل بناتا؟ کس کو خلیل بناتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ ہے ابو بکر کا تعارف. فضائل کیا ہیں؟ اول الصحابہ ہیں, خیر الامم ہیں, اور خلیفہ بلا فصل ہیں. زندگی رہی تو اگلے جمعہ انشاءاللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.